الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ پاک کا شکر کرم میرے تمام دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے محترم مائیں بہنیں، عزیز و کارب، دیکھنے والے، سننے والے، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، یہ اللہ پاک نے مجھے آیات قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف عطا فرمایا، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ لوگوں کی طرف بھیجا، اور آپ لوگوں کی محبت رکھنے والے اور آپ لوگوں کی بھلائی چاہنے والے ہیں. اور یہ کتنے مقدم سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اور تشریف لائے جس ماہ مبارک کا نام ہے ربیع الاول. میرے دوستو، ربیع الاول نام مبارک. ربیع کی لغویت عربی میں لیا جائے تو ربیع کا معنی بہار کا ہے، یعنی کہ ربیع موسم بہار کو کہا جاتا ہے، اول، اور موسم بہار کا پہلا مہینہ. اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس کائنات کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بہاریں اور رحمتیں عطا فرمائی. اور اس میں خاص الخاص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین تشریف لائے. اور اس ماہ مبارک کا نام عید میلاد النبی بن گیا، یعنی کہ اس میں آپ کا پیدائش کا دن اور وصال کا دن دونوں ہی معصوم ہیں. تو اس میں اللہ پاک نے خوشی فرمائی کہ ہم نے بھیجا اس ماہ میں قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ میں بھیجا. اور ان کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح سے تعریف فرمائی، قد جاکم من اللہ، یعنی کہ ہم نے بھیجا تمہاری طرف نور و کتاب مبین،
اور ان کی اداؤں کا نام کتاب مبین بنے گا۔ یعنی کہ آپ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ ہر آیات میں، ہر سورہ قرآن میں اللہ پاک مخاطب ہے۔ کس سے؟ سید المرسلین، خاتم النبی، رحمت للعالمین، جن کے لیے اللہ پاک نے سارے جہان کو پیدا فرمایا، ہمیں بنایا، زمین و زمان بنایا، مکین و مقام بنایا، جنین و چنا بنایا، بنی آدم، جن، نباتات، ہر چیز کو اللہ پاک نے بنایا۔ اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ کہ اللہ پاک فرما رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ساری کائنات کو آپ کے لیے پیدا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا اللہ میں نے تیری محبت میں چھوڑ دیا، میں نے تیری وحدانیت اور محبت میں چھوڑ دیا تیری محبت کے لیے۔ نبی الانبیاء، حبیب کبریا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی یہ شان مبارک ہے کہ اللہ نے ان کو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی کہ آپ وہ نور ہیں، تمام جہان اس نور سے روشن ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید آپ کی اداؤں کا نام ہے، و کتاب مبین، ایک آپ نور ہیں، دوسرا آپ کی ادائیں اور آپ کا جو خصلتیں وہ اسوۃ حسنہ اور آپ کی طریقہ مبارک وہ قرآن پاک بن جائے گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے، اور ہماری بھلائی چاہنے والے اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو محبوبیت میں عطا فرما دی۔ نبی الانبیاء، حبیب کبریا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بنانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء محبوس فرمائے۔ اور آپ دیکھیں، ہم اذان دیتے ہیں مسجد میں، اس وقت واحد ہوتا ہے مؤذن اذان دینے کے لیے۔ جب وہ اذان دے کے اللہ کا تکرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی اور کامرانی کی طرف، آؤ اللہ کی رحمت کی طرف، آؤ اللہ سے بخشش مانگنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، آہستہ آہستہ مقتدی آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نمازی۔ اللہ نے جب ندا فرمائی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کو پیدا فرمانے والا ہوں، اللہ نے پہلے اپنی ذات کے فضل سے، کرم سے، اپنے نور سے نور بنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا نبی اللہ، اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ کون سی چیز بنائی؟ کون سی مخلوق بنائی؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سید المرسلین نے، خاتم النبیین نے، شفیع المذنبین نے، رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ بھی آتا ہے، ان اللہ بھی آتا ہے، قد خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نوری، کہ اللہ نے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، تمام مخلوقات سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا۔ وہ کون سا؟ قرآن اس کی دلیل دے رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، شفیع المذنبین، اول ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی کہ اللہ پاک کی یہ صفت ہے
اور معراج پاک میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا محمد اولو آخرو حاشرو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بھی فرمایا، آخر بھی فرمایا، حاشر بھی فرمایا۔ تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان کریمی ایسے نہیں عطا فرمائی جیسے کہ اللہ رب الجلال نے فرمایا کل من علیہ فان، سب فنا ہوگا۔ تو یہاں پہ تو جب سب فنا ہوگا تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ورفعنا لک ذکرک، تو جب فنا سب کچھ ہو جائے گا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اللہ کی وحدانیت ہوگی۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو دوست وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ یہ ندا کرتے ہیں ما نرک الا بشر مثلنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر پاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ کنہوں نے کہا؟ کافروں نے کہا، یہودوں نے سارا نے کہا، اور معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری بدقسمتی سے کلمہ تو پڑھ لیا ان لوگوں نے، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی کا درجہ دے رہے ہیں، معاذ اللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں ہم جیسے بشر ہیں، عبدہ، ہم کہتے ہیں عبدہ، مگر اللہ نے قل انما انا بشر مثلکم، میرے نبی کہہ دیجئے آپ بشر ہیں مگر آپ کی مثال کا کوئی بشر تو نہ ہو۔ سارے جہان پہ وہی نازل ہوتی، سارے جہان پہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان کے پاس نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، جہاں جہاں وہیں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے۔ میرے دوستو، یہ ماہ ربی بہار کا موسم کا اور اول رحمتوں کا مہینہ، اور بہار سے مراد اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں ماہ رمضان بہت افضل ہے، اس میں لیلۃ القدر کی رات بہت افضل ہے، اور اللہ پاک نے تمام مہینوں سے افضل میلاد النبی بنایا۔ کیوں؟ اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں وہ ذات ہستی نازل ہوئی جن پر قرآن نازل ہوا، اس میں قرآن آیا، اس میں قرآن لانے والے آئے۔ وہاں پہ فرمایا کہ یہ قرآن نور ہے، یہاں پہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میرے نبی نور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی اداؤں کا نام کتاب مبین اور نور ہے، جس کو میں نے رمضان میں نازل فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے زمین، چاند، ستارے، سورج، آسمان، زمین، انسان، تمام مخلوقات پیدا فرمائی، کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور سجاوٹ کی۔ اور مجھے بتاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر ہر دور نبی الانبیاء، حبیب کبریا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہے، اور یہ دور تو آپ کے جسم مبارک کی مبعوثیت کی دلالت کرتا ہے کہ آپ اس ماہ میں خود اپنے مکلم جسم کے ساتھ خود تشریف لائے، اور جب خود تشریف لائے تو اللہ پاک نے اس ماہ کو میلاد النبی فرمایا، اور اس کو میلاد النبی اور ربیع الاول کا خطاب فرمایا۔ ویسے تو یہ سال کا تیسرا مہینہ بنتا ہے قمری مہینے کے حساب سے، مگر آپ کی آمد اور نور اور بہار کے حساب سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ میں تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام دوست اس ماہ میں اپنے گھر والوں کو اکٹھا کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے تو اپنے گھر کے کھانے کو اپنے آگے رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات اور آپ کی تعریفیں بیان کریں، درود پاک پڑھیں اور اللہ کے حضور میلاد کریں۔ یہ میلاد کرنا حضرت عامر بن ربیع کا طریقہ ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عامر، اللہ پاک آپ سے راضی ہو گیا، اور جس نے قیامت تک آپ کا طریقہ کیا تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اور فرشتے اس پہ کل ملائکہ
رحمتیں لے کر نازل ہوں گی، وہ برکتیں لے کر نازل ہوں گی، اور اللہ کی برکات جو ہے وہ فنائیت کی نہیں ہے، یہ جسم فنا ہونے والا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ میرے دوست کچھ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرآن فرما رہا ہے وَإِذْ أَنفُسَهُمْ جاؤ کا کاف کی ضمیر بتا رہی ہے کہ نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کاف کی ضمیر بتا رہی ہے کہ نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اور السلام علیکہ ایھا النبی کہ جب نماز میں آپ سلام پڑھتے ہیں تو کاف کی ضمیر بتا رہی ہے نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو اور رحمت ہو، اور آپ خالی کمرے میں بند کمرے میں کسی کو سلام کرے، سلام ہوگا نہیں، کیونکہ بند کمرے میں اصحابہ کرام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب وہ گھر خالی میں داخل ہوتے تو کہتے السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ مبارک ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ میں تمام دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد کیا کریں۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اپنا نام رکھ لیا، آپ کو پوچھا جائے آپ کب پیدا ہوئے، آپ کہتے ہیں میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوں، فلاں تاریخ کو، اس میں آپ کیک کاٹتے ہیں۔ کیا کیک کاٹنا جائز ہے؟ کیا ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، گھر میں فانوس لگاتے ہیں، غبارے لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، یعنی کہ آپ کا وہ سالگرہ جس کو نام دیا وہ جائز ہے، جس کو اللہ نے میلاد النبی فرمایا وہ ناجائز ہے۔ وہ جو انگریزوں کا طریقہ کرتے ہو اس میں آپ نے کہہ دیا کہ آج میری برتھ ڈے ہے، سالگرہ ہے، وہاں کھانے پکے ہوئے جائز ہو گئے، وہاں جانا جائز ہو گیا، تحفے بھی دیتے ہو، خوشی بھی مناتے ہو، پھر وہ جو انگریز کے نام کا پکا ہوتا ہے وہ سب کھا لیتے ہو۔ اور جب نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو آپ اس طرح سے کان لپیٹ کے جاتے ہو کہ جیسے تم لوگوں کو پہلی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام سننے کا ملا ہے۔ بھئی تم اس کو کہتے ہو سالگرہ، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کو میلاد النبی کہتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کو ربیع الاول کہا ہے، یعنی کہ ربیع کا معنی بہار اور اول پہلا مہینہ، بہار کا پہلا مہینہ۔ میرے دوستو اس میں خوب اچھی اچھی محفلیں سجاؤ، درود پاک پڑھو، اور جو آپ کے پاس میسر ہے اللہ کے حضور پیش کرو، نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش کرو، اور پھر وہ کھاؤ، نور بن جائے گا۔ میں آپ سے ایک اور چھوٹی سی وضاحت کر دوں، ٹائم بہت تھوڑا سا مختصر ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگ وہ کہتے ہیں یہ درود السلام پڑھتے ہیں، میلاد النبی آ گیا، قرآن 1445 قبل نازل ہوا، اس میں اللہ نے کہا ان اللہ، میں نے پڑھا وہ ملائکتہ، فرشتوں کو حکم دیا یصلو مظاہرے کا صیغہ ہے، یعنی کہ مظاہرے کا صیغہ اس کو کہا جاتا ہے۔ فجر کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، سحر کا ہو، یا کوئی سا بھی وقت ہو، اس کو یصلو کے صیغے سے دیکھا جائے، اس کا معنی یکسویت کے ساتھ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا یصلو نہ علی النبی، میں ہر لمحہ ہر وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود اور سلام بھیجتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے اللہ سے پیار کرنے والوں، نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی پر تم سب مل کر درود و سلام بھیجو۔ اولیاء کرام، بزرگان دین،
اور عاشقین نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام بھیجتے اور بہت زیادہ اللہ کے حضور گر گڑاتے اور صدقہ توسل سے وَإِذْ أَنفُسَهُمْ جاؤ کا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتا۔ اور اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو میلاد النبی کے مہینے کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق دے اور میلاد النبی کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میلاد پاک کو منانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے منایا۔ اور اللہ ہمارا میلاد منانا اور اللہ کی محبت میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور ایک میں اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ میں سے ایک آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ اور آپ کی قبر اقدس نور تجلیات کے پاس وہ رہتا ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا تو وہ فرشتہ کہتا ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام ابھی بھیجا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے میں اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہوں۔ کتنی بار؟ 10 بار رحمت نازل فرماتا ہوں اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہوں اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہوں۔ اور میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی اور ان کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ وہ درود پاک پڑھتے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ کرما والے شریف بھی یہی درود پاک پڑھتے اور آل و محال شریف والے، کانگ شریف والے، کوٹرا شریف والے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ صوفیہ اکرام بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نبی الانبیاء حبیب کبریا پر درود و سلام بھیجتے جس کی برکت سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اپنے ولیوں کی صف میں شامل فرمایا اور ہم ان کے در پر جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے درباروں پر جانا جائز ہے اور وہ زندہ ہیں۔ اگر ولی زندہ ہو سکتے ہیں تو نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زندہ نہیں ہو سکتے؟ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے ہیں تو ان کی عقل ہی ماری جا چکی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے الذین خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کہ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس میں اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی، موت عطا فرمائی، احسن عملا اور تمہارے عملوں کا بدلہ۔ اگر اچھے عمل ہیں تو سمجھ لو ہم زندہ ہیں، اگر برے عمل ہیں سمجھ لو ہم جہنم میں ہیں۔ اگر جہنم میں ہیں وہ زندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابو جہل جیسا مرنے کے بعد زندہ ہے جہنم میں، تو جو صالحین عمل کرتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبرستان میں جب جاتے ہیں گزرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر میں رہنے والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جو موجود ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے عالم برزخ میں ہے، چلو مان لو عالم برزخ میں ہے، مگر سلام تو ان کو پہنچ رہا ہے، وہ اتنی دور ہو کر سلام سن رہے ہیں اور سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ سید الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہیں اور ان کو فرشتہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ یہ سورج ہے، کائنات میں ایک ہی سورج ہے اور پوری کائنات میں روشن ہے، ایک ہی چاند ہے،
وہ پوری کائنات میں روشن ہے۔ نبی الانبیاء حبیبی کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، ان سب سے اول بنے اور آخر میں تشریف لائے، اور اس لیے لائے کہ ہم لوگ ان سے مستفید ہوں اور ان کی کلمے کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں، قرآن پاک کا دامن تھام لیں اور اللہ کی احدیت، وحدانیت، سمادیت، ربوبیت کو مان لیں، اور سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کے نقش قدم پر چلیں۔ اس لیے قرآن میں فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، جو اولیاء کرام اللہ کے نبی کا طریقہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، جن کو دوست بنا لیتا ہے ان کو جاودانہ زندگی عطا فرماتا ہے، اور جن کو نبی کے توسل سے جاودانہ حیات مل جائے، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے توسل کو پکڑا ہے ان کو کیسے اللہ موت عطا فرماتا ہے۔ اسی قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی سب فنا ہوگا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مگر آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ساتھ بلند رہے گا۔ اور میرے دوستو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔